بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام سنتے ہی بہادری، غیرت اور اسلام کی سربلندی کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ شخص جس نے نہ صرف بیت المقدس کو آزاد کرایا بلکہ تاریخ میں ایک عظیم فاتح کے طور پر یاد رکھا گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ یہ کہانی صرف ایک حکمران کی نہیں بلکہ ایک ایسے مرد مجاہد کی ہے جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت، عدل و انصاف اور دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ آئیے ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 عیسوی میں تکریت یعنی موجودہ عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام یوسف بن ایوب تھا، لیکن تاریخ میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر کوہ نامور سپہ سالار تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے بچپن میں قرآن، فقہ اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کی اور ساتھ ہی جنگی مہارتیں بھی سیکھیں۔ ان کی پرورش ایک دینی اور جنگجو ماحول میں ہوئی جس نے ان میں جہاد کا جذبہ پیدا کیا، اسلام سے محبت اور زہد و تقویٰ۔ صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خوبی ان کی اسلام سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ نماز کے پابند، درویش صفت اور بہت نرم دل انسان تھے۔ وہ خود سادہ لباس پہنتے، زیادہ تر وقت روزے سے رہتے اور راتوں کو تہجد میں روتے رہتے۔ ان کے دربار میں ہمیشہ علماء، فقہا اور صوفیہ موجود رہتے تھے جن سے وہ دین کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے۔ وہ مال و دولت جمع کرنے کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ فتح بیت المقدس کے بعد جب انہیں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا گیا تو آپ جب مصر تشریف لائے تو کہا گیا، حضور آپ بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا، اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام پسند نہیں کریں گے؟ سلطان کے نائب نے تڑنگے قوی ہیکل گارڈز دونوں اطراف کھڑے تھے۔ سلطان ان کو دیکھ کر مسکرا اٹھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خوشی زائل ہو گئی جب وہاں 4 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلطان کے قدموں میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دیں اور ساتھ ہی دف، طاؤس اور رباب اور شہنائیاں بجنے لگیں۔ سلطان نے پھولوں کی پتیاں دیکھیں تو قدم روک لیے۔ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ سلطان نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اگر میری راہ میں کچھ بچانا ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ حکم دیں۔ نائب نے کہا، صلیبیوں کی لاشیں۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، لیکن اگلے ہی لمحے سلطان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہیں اور تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔ سلطان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور دبے ہوئے انداز سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے دلکش بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاہ و حشمت، مت کہو مجھے حضور۔ سلطان نے بولنے والے کو یوں ٹوکا جیسے کسی کافر کی گردن کاٹ دی ہو۔ مزید کہا، حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو،
اور جن کا میں غلام بے دام ہوں، میری جان فدا ہو ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر ادا کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ عظیم فتوحات اور صلیبی جنگیں۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آتے ہی صلیبی جنگوں کا ذکر لازمی ہوتا ہے۔ انہوں نے صلیبیوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں اور انہیں عبرتناک شکست دی۔ جنگ حطین 1187 عیسوی فتح بیت المقدس، یہ جنگ اسلامی تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک ہے۔ صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا تھا اور مسلمانوں پر مظالم ڈھائے تھے۔ سلطان نے 25 جون 1180 کو جنگ حطین میں صلیبیوں کو زبردست شکست دی۔ اس جنگ میں عیسائیوں کا سب سے طاقتور بادشاہ رینالڈ ڈی شیلٹون گرفتار ہوا۔ الدین ایوبی کے سب سے عظیم کارناموں میں سے ایک شمار ہوتا ہے اور وہ ہے صلیبیوں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کی بے حرمتی کی سازش، ایک نہایت سنگین واقعہ، اور سلطان کی بروقت کارروائی نے اس مقدس مقام کو محفوظ کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ یورپ کے عیسائی حکمران بیت المقدس کی شکست کا بدلہ لینے کے در پہ تھے۔ اسی دوران کچھ صلیبی راہبوں نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو چوری کر کے یورپ منتقل کریں گے تاکہ مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکے۔ 2 صلیبی راہب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں۔ 2 عیسائی راہب بڑی چالاکی سے مسلمانوں کا بھیس بدل کر مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ سکونت اختیار کر لی اور وہاں ایک دکان کھول لی تاکہ ان پر کوئی شک نہ کرے۔ یہ دونوں دن کے وقت عام مسلمانوں کی طرح عبادت کرتے، مسجد نبوی میں آتے اور لوگوں میں گھل مل جاتے، مگر رات کے وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے نیچے ایک سرنگ کھودنے لگے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ قبر انور تک پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسد مبارک کو نکال کر یورپ لے جائیں۔ مدینہ منورہ میں یہ ناپاک سازش جاری تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی حفاظت کا انتظام فرما دیا۔ ایک رات سلطان نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان کو مدینہ منورہ جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کچھ لوگ میرے مزار کو چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھے اور فوراً اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلایا۔ انہوں نے کسی سے کچھ کہے بغیر ایک بڑی فوج تیار کی اور فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مدینہ پہنچے تو انہوں نے فوراً مسجد نبوی کے امام اور مقامی علماء سے ملاقات کی۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہاں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے؟ کسی اجنبی پر شک ہے؟ علماء اور مقامی لوگوں نے جواب دیا کہ ایسا تو کچھ نہیں، مگر مسجد نبوی کے قریب 2 عیسائی تاجر رہتے ہیں جو مسلمانوں کے لباس میں رہتے ہیں، لیکن ان کا رویہ کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہی لوگ وہ مجرم ہیں جن کا خواب میں مجھے اشارہ دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک منظم منصوبہ بنایا تاکہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکے۔ مدینہ کی گلیوں میں خفیہ سپاہی تعینات کر دیے گئے جو ان راہبوں کی حرکات پر نظر رکھنے لگے۔ رات کے وقت سلطان نے مسجد نبوی کا محاصرہ کر لیا اور چند سپاہیوں کے ساتھ خاموشی سے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب سلطان اندر گئے تو دیکھا کہ ان کے کمرے کے فرش پر ایک سوراخ موجود تھا
جس میں سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو گرفتار کیا جائے۔ جب ان راہبوں پر سختی کی گئی تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ وہ یورپ سے اس مشن پر آئے تھے اور کئی ماہ سے سرنگ کھود رہے تھے۔ سلطان کا فیصلہ اور مزار نبوی کی مزید حفاظت۔ جب یہ سازش بے نقاب ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے سامنے رو پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اس مقدس امانت کی حفاظت کے قابل بنے۔ سلطان نے ان دونوں مجرموں کو وہیں قتل کروا دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرات نہ کر سکے۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کے گرد سیسہ پلائی ہوئی دیوار تعمیر کی جائے تاکہ کوئی دوبارہ ایسی کوشش نہ کر سکے۔ آج بھی مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے گرد جو مضبوط دیوار ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر تعمیر کی گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی صرف فتوحات اور بہادری کی مثال نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت کی حفاظت کا بھی ایک عظیم نمونہ ہے۔ ایک ایسا واقعہ تاریخ میں ملتا ہے جہاں ایک گستاخ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور سلطان نے اس کا وہی انجام کیا جو ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ فتح بیت المقدس کے بعد پیش آیا۔ صلیبی جنگوں میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تو وہاں پر عیسائیوں کو عام معافی دی گئی اور انہیں امن و سکون کے ساتھ اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت دی گئی۔ لیکن صلیبیوں میں سے ایک سرکش اور مغرور سردار رینالڈ ڈی شیلٹون تھا جو اپنی بدزبانی اور ظلم و ستم کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے ماضی میں بھی کئی بار مسلمانوں پر حملے کیے تھے اور مکہ و مدینہ پر حملے کی ناپاک سازشیں بھی کی تھیں۔ جب صلیبیوں کو جنگ حطین میں زبردست شکست ہوئی تو کئی عیسائی سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا، ان میں رینالڈ ڈی شیلٹون بھی تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے قیدیوں کو دربار میں بلایا تو تمام سرداروں کو عزت دی گئی اور انہیں معافی کا موقع دیا گیا، لیکن رینالڈ ڈی شیلٹون اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا اور نہایت گستاخانہ جملے کہے۔ اس نے مسلمانوں سے تمسخرانہ انداز میں کہا، تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر دیکھو، کیا وہ تمہیں مجھ سے چھڑا سکتے ہیں؟ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سنتے ہی سلطان نے تلوار کھینچ لی اور کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں اور میں خود ان کی عزت و حرمت کا محافظ ہوں۔ پھر سلطان نے اپنے ہاتھوں سے رینالڈ ڈی شیلٹون کی گردن اڑا دی۔ اگر ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں صلاح الدین ایوبی کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ اور ایمان عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم مزید اسلامی تاریخ پر ویڈیوز بنا سکیں۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔